أنا من نور الله والخلق كلهم من نوري. جواب میں پڑھتا ہوں سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میرے نور سے. اگر اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا اور میرا نور نہ ہوتا تو ساری مخلوق نہ ہوتی. اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضور علیہ السلام نہیں تھے تو کائنات کا وجود بھی نہیں تھا. اور جب اللہ نے پیارے محبوب کو پیدا فرمایا تو پیارے محبوب کے نور سے پوری کائنات کو بنا دیا. حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی امام زین العابدین ہے، جن کا اصل نام حضرت علی ہے. وہ تو کیا ہے علی. وہ اپنے ابا حضور اور دادا جان سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے میرا نور اللہ کے پاس موجود تھا. اور ہم اہل سنت جماعت کا بھی یہ عقیدہ ہے نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ تازہ ہے خدا پہلے، نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھا نہ تازہ ہے خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. علامہ اقبال فرماتے ہیں نکاح عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نکاح عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی قرآن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ پیارے محبوب کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل مجھے یہ بتاؤ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبریل امین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا. ایک ستارہ جو نجام میں طے ہوتا تھا اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ادھر کا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا یا جبریل فرمایا جبریل مجھے قسم ہے رب الجلال کی وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ ستارہ اللہ وہ ستارہ بولو تو صحیح ہے، وہ ستارہ میں ہی تھا. میرے پیارے مسلمان بھائی جبریل امین کو اپنی عمر کا پتہ نہیں، ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے لیکن اس کو پتہ نہیں میری عمر کتنی ہے. میرے آقا علیہ السلام جبریل امین سے بھی پہلے گئے. جبریل امین کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ہوتا تھا، چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ہوتا تھا. میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اس حدیث پاک سے پتہ چلا میرے پیارے محبوب علیہ السلام اور حضرت جبریل امین نے بھی کئی ہزاروں سال پہلے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، بلکہ کروڑوں اور اربوں سال حضرت آدم علیہ السلام سے بھی. دوسری یہ جو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کروڑوں سال اربوں سال اللہ نے میرے پیارے محبوب کے نور کو بنایا تھا. یہ ساری کائنات میرے محبوب علیہ السلام کے نور سے ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے دم قدم سے باغ اعظم میں بہار ہے، ان کے دم قدم سے باغ اعظم میں بہار. وہ
جو نہ تھے آدم نہ تھا، وہ جو نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اللہ نے پیارے محبوب کے سچے سب کچھ پیدا فرمایا۔ مختصر سنیے، جب اللہ رب کائنات نے خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں سے مٹی منگوا کر اس کا پتلا بنایا، اپنے روح میں سے روح ڈال کر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما لیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس کے بعد رب کائنات نے خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے الہام فرمایا اور فرمایا، آدم یہ میرا رب کائنات کیا حکم ہے؟ فرمایا، آدم ذرا خیال رکھنا، نور مصطفیٰ کو میں نے امانت تیرے پاس رکھ دیا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیو، جب اللہ رب العالمین نے الہام فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، ان کو عرش کے اوپر نور مصطفیٰ نظر آیا۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم رب کائنات خالق کائنات، یہ کس چیز کا نور ہے؟ اللہ نے فرمایا، یہ میرے پیارے محبوب کا نور ہے۔ فرمایا، یہ تیری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام زمینوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، آسمانوں پر احمد ہوگا۔ اے آدم، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ پتا چلا حضور علیہ السلام کا نور اس وقت سے ہے جب کہ آدم علیہ السلام بھی پیدا۔ بولو، آدم علیہ السلام بھی سب سے پہلے نبوت، توجہ کے ساتھ سنیے، نبوت بھی میرے آقا علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے اور ختم بھی میرے آقا پر ہوئی ہے۔ پنجاب نے نقشہ کھینچا، وہ کہتے ہیں، پر احد سی اور احمد سی ایک الفسارا قلبنیا۔ ماشاءاللہ، آپ تو سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے۔ احد کا معنی اللہ، احمد کا معنی محمد رسول اللہ۔ اس وقت کیا اللہ کا یا اس کا پیارا مصطفیٰ پاک کائنات بعد میں بنی۔ بس احد سی اور احمد سی ایک الفسارا قلبنیا، یار دیا گلا یار جان آدم سے پیارا قلبنیا۔ شاعر کہتا ہے، آدم علیہ السلام تو کل کی بات ہے پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا پیارا محبوب جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو کب پیدا ہوا۔ نہ کرسی نہ عرشو نہ لوح قلم سی، نہ کرسی نہ عرش لوح قلم سی، نہ سورج تارے، اتونی نور محمد والا زندہ تھی چمکارے۔ سب نور ہوتے نور، ایسا نور حضور اتنو تک عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کرے دور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پڑ گئے اللہ سے، ہم کلام ہوئے، اللہ نے اپنا دیدار کرایا، کتاب ابھی عطا فرمائی۔ یہ تمام معاملات ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم رب کائنات سے خالق کائنات، تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تو نے مجھے ایسے کرامت کے ساتھ، ایسے کمالات کے ساتھ نوازا، مجھ سے پہلے کسی پر ایسی نوازش نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ ہم نے تیرے دل کو متواضع پایا، آج بھی کرتے ہوئے پایا تو اس میں قوم سے لوڑا دیا، وَمُدْ عَلَىٰ التَّوْحِيدِ وَعَلَىٰ حُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، موسیٰ اب میری توحید اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرو، میرے محبوب علیہ السلام سے محبت رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا کریم رب کائنات خالق کائنات، وہ تیرا محبوب کون ہے جس کی محبت کے بغیر تیری بارگاہ میں قرب حاصل نہیں ہوتا؟ اللہ نے فرمایا، وہ میرا پیارا محبوب ہے جن کی فضائل سے میں نے زمین و آسمان کی فضائل سے 2000 سال پہلے عرش پر اپنے محبوب کا نام لکھ دیا تھا۔
ابھی تک زمین و آسمان بھی 2000 سال پہلے میں نے اپنے محبوب کا نام عرش پر لکھ دیا تھا۔ اے موسیٰ اگر تو میری بارگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میرے محبوب پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ رب کائنات خالق کائنات مجھے یہ تو بتا وہ تیرا محبوب کون ہے؟ اللہ نے فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنة والنار والشمس والقمر والليل ولا النهار ولا ملكا مكذبا ولا نبيا مرسلا۔ فرمایا اے موسیٰ اگر میرا محبوب نہ ہوتا اور ان کی امت نہ ہوتی میں جنت کو پیدا نہ کرتا، نہ دوزخ بناتا، نہ مشرق نہ مغرب، نہ شمال نہ جنوب، نہ زمین نہ آسمان، نہ دن نہ رات نہ ہوا، میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، نہ برا انسان کو پیدا کرتا، نہ فرج بناتا، نہ عرش بناتا، نہ انبیاء کو پیدا کرتا۔ اے موسیٰ اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو بھی میرے محبوب کے صدقے اس دنیا میں آیا ہے۔ پتا چلا حضور علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے، پیارے محبوب کا بہت بڑا۔ ایک اور روایت ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم رب کائنات خالق کائنات جب میں کتاب زبور پڑھتا ہوں تو میرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، آرام ملتا ہے، اور اس نور سے اس میں سے نور نکلتا ہے، اس نور سے میرا سارا عبادت خانہ روشن منور ہو جاتا ہے، اور عبادت خانے کے دروازے محراب جنبش میں آ جاتے ہیں۔ یا اللہ یہ کس چیز کا نور ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ میرے پیارے محبوب کا نور ہے، میرے پیارے محبوب کا نور ہے۔ جس نور سے تجھے سکون ملتا ہے، اس نور سے تیرا عبادت خانہ روشن منور ہو جاتا ہے، تیرے دروازے اور عبادت خانے کے محراب جنبش میں آ جاتے ہیں، وہ میرے پیارے محبوب کا نور ہے۔ اور یا اللہ وہ کون تیرا محبوب ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، میں نے سب کچھ اپنے محبوب کے صدقے پیدا۔ یاد رکھو جس کو جو بھی ملا میرے آقا کے صدقے سے ملا ہے، اور جس کو جو نور بھی ملا ہے وہ بھی میرے آقا کے اور میرے آقا کے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے تو ہے سایہ نور کا تیرا روزو میں ٹکڑا نور کا۔ آپ فرماتے ہیں ذرا عشق کی بات ہے توجہ کے ساتھ سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کا چہرہ نور، میرے محبوب کی آنکھیں مبارک نور، میرے محبوب کی زلفیں مبارک نور، میرے محبوب کے کان مبارک نور، میرے محبوب کا ناک مبارک نور، میرے محبوب کے دانت مبارک نور، میرے محبوب کی زبان مبارک نور، میرے محبوب کے ہاتھ مبارک نور، میرے محبوب کے پاؤں مبارک نور، میرے محبوب کا پورا جسم نور لہرا نور۔ وہ ہے سایہ نور کا تیرا روزو میں ٹکڑا نور کا، سایے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا کریم رب کائنات خالق کائنات مجھے یہ تو بتا تیرا محبوب کون سا ہے؟ رب کائنات نے خالق کائنات نے فرمایا وہ میرا پیارا حبیب ہے، وہ میرا پیارا پڑوچا سے وہ میرا پیارا حبیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے چناری نبی تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے رب کائنات خالق کائنات مجھے یہ تو بتا کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اور حبیب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فطری تقاضا یہ ہے کہ حبیب کلیم سے زیادہ عظمت والا ہوتا ہے، زیادہ شان والا ہوتا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائی اور رب کائنات نے خالق کے کائنات
نے ارشاد فرمایا کہ کلیم سے حبیب زیادہ عظمت والا ہے، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہ آیا۔ جوانی نبی سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے الکلیم والحبیب فما الفرق بین الکلیم والحبیب، یا اللہ مجھے یہ تو بتا کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تجھے بتاتا ہوں کیا فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کلیم وہ ہوتا ہے جو اپنے ہر معاملات میں اللہ کی رضا چاہے اور اللہ کو دوست رکھے، حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا خود چاہے اور اپنے حبیب کو دوست رکھے۔ فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو دوست رکھے اور اپنے تمام معاملات کے اندر رب کی رضا چاہے، حبیب وہ ہوتا ہے جس کو خود خدا دوست رکھے اور اپنے حبیب کی رضا چاہے۔ اور پوچھے محبوب تیری کیا رضا ہے؟ اس پر قرآن شاہد ہے، اللہ کیا فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب میں خدا قیامت کے دن تجھے اتنا دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ پتا چلا کہ پوری کائنات مشرق مغرب شمال جنوب زمین و آسمان فرش تحت ثرا سے لے کے عرش خدا تک جتنی مخلوق رہتی ہے اور ملائکہ انبیاء اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ پتا چلا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بلند و بالا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے راجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات انبیاء اور مرسلین اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ میرے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ پتا چلا حضور علیہ السلام کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ میں نے مختصر ٹائم میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، ابھی تو بہت سارا ذکر ہے۔ اگر ہم ساری عمر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے نور کا ذکر کرتے رہیں، ہماری عمر تو ختم ہو سکتی ہے، محبوب کا ذکر بیان نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو میرے آقا کا اس غلام پر کرم ہے اس میں بھی کافی گھنٹے چاہیے۔ جمعہ کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، اس لیے میں بھی ٹائم کا خیال رکھتا ہوں۔